بات بہت مضبوط ہونے چاہیے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ایک شوہر کے اوپر بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں مجاز صاحب سے۔ جی مجاز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اسلام کی ایک ہی پالیسی ہے، پالیسی آف محمد۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام میں شوہر کے کیا کیا حقوق دے کے گئے ہیں، کہ عورتوں پہ کیا حقوق ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں رخ کرنا پڑے گا حجۃ الوداع پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے آخری خطبے میں کہ عورتیں جو ہیں یہ کمزور ہوتی ہیں، انہیں تم نے اللہ کے نام پہ حلال کیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا، جو خود پہنو انہیں پہنانا، جو کھاؤ انہیں کھلانا، اور اچھا نان نفقہ ان کا، وہ سب آخری خطبے میں آپ کو مل جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا نان نفقہ، ان کا معیاری طور پہ رہنا سہنا جیسا ہمارا اپنا خود ہو، اور ان کا پہننا اوڑھنا، ان کی حفاظت، ان کی محبت، ان کی عزت، ان کے ساتھ اخوت کا معاملہ، یہ سارے حقوق ہیں عورت کے۔ یہ تو ایک طرح سے عورتیں جو ہیں ہمارے گھروں میں مردوں کی طرح سے قید کی طرح سے، ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے، تو ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا برت کیا گیا ہے تو وہ کمزور ہے۔ حالانکہ کیونکہ اس سے پہلے تو یہ دیکھا گیا عورت اور مرد کو ویسے اسلام نے برابر کہا، لیکن جب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اب بات برابری کی نہیں رہی، اب شوہر اور بیوی بن گئے، اب ایک دوسرے پر حقوق ہو گئے، یہاں پر انصاف کی بات ہوگی۔ اب اسی انصاف کے زمرے میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جب تک کہ یہ کھلی نافرمانی نہ کرے۔ تو اس سے کھلی نافرمانی سے کیا مراد ہے مجاز صاحب؟ ہاں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ عورتیں اگر مطلب بدکاری پہ اتر آئیں تو تم ان کے ساتھ پہلے تو بات چیت کرو، اگر وہ نہ سمجھیں اس میں تو پھر ان کے بستر الگ کرو، اور اگر تب بھی وہ نہ سمجھیں تو انہیں مار کی سزا دو۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صاحب ذرا سے میں آپ کو روک رہا ہوں، آپ نے کہا مار کا لفظ، ہاں آج کے دور کے اندر کوئی برداشت نہیں کرتا۔ اچھا مار کا بھی مطلب کیا ہے، ذرا سا اس کو وہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں نا آپ کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی آئی، مار والی آیت آئی، تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں جی کیسی مار؟ تو حضور کے ہاتھ میں مسواک تھی کہ ہلکی پھلکی مار اس سے، اب مسواک سے کتنا مار دے گا آدمی۔ دوسرے یہ بھی فرمایا کہ ایسے نہ مارنا کہ بدن پہ نشان پڑے، زور سے نہ مارنا، چہرے پہ نہ مارنا، وہ ساری۔ لیکن مار کی جو سزا ہے نا وہ سب سے آخر میں بتائی۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ پہلے انہیں بات چیت سے سمجھاؤ، اس کے بعد بستر الگ کرو، مطلب انہیں احساس ہو جائے کہ میرا ہسبینڈ میرے سے ناراض ہے۔ لیکن اگر تب بھی نہ مانے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر کھلی مطلب اس طرح کی حرکتیں کریں جو تمہارا کہنا نہ مانے، یا تمہیں بدنام کریں، یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو، اس کے بعد انہی آیتوں میں آگے فرمایا ہے سورہ نساء میں، مطلب یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چوٹ پہنچانا مقصد نہیں ہے، عزت نفس، عزت نفس پر احساس کرانا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ناراض ہے اور میرے سے اچھا نہیں ہوا، جس سے کہ اسے احساس گناہ ہو، اور پھر وہ توبہ کی طرف پلٹے، اور پھر گھر کا جو معاملہ ہے وہ آگے بھی یہ کہا ہے اس آیت میں، مار کی سزا کے بعد اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر ان پہ زیادتی نہ کرنا، پھر انہیں معاف کرو، درگزر سے کام لو اور آگے بڑھو۔ اور آگے فرمایا انہی آیتوں میں کہ اگر پھر بھی نہ تمہاری بات بنے تو ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے ثالث بٹھا لو، جو شریف آدمی ہوں، جو چاہتے ہوں کہ ان میں سمجھوتا ہو جائے، مزے لینے والے لوگ نہ ہو، کیونکہ آج کل تو مزے لینے والے ہیں، جی ہمدرد تو ملتے نہیں آپ کو۔ تو وہ اگر ان کے دل میں اخلاص ہوگا اور وہ چاہیں گے کہ ان میں آپس میں سمجھوتا ہو جائے تو اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اس کے آگے کہا اگر پھر بھی نہ بات بنے تو پھر دونوں سیپریشن اختیار کر لیں۔ طلاق کو اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا، حالانکہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں، اسلام میں تو 1 منٹ میں طلاق کی بات کر دیتے ہیں، بہت آخر میں، کیونکہ جو کام اللہ کو ناپسند ہوگا وہ طلاق جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی تب ہے تب حدود اللہ، جو اللہ کے حدود ہے ان کی نافرمانی ہو رہی ہو، اپنی نفس کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، اگر وہ حدود اللہ میں آئے گا نا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہے اور کوئی ایسے حرکت کرتی ہے جو ناشائستہ حرکت ہو، تو وہ اللہ کی حدود سے باہر نکلتی ہے، کیونکہ اللہ نے تو حدود قائم کر دی نا۔ دیکھو مرد کو قوام کہا قرآن میں، اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 34 نمبر آیت میں، اس کی وجہ بیان کر دی کہ یہ تمہارے لیے معاش کا انتظام کرتے ہیں، اور مرد کو اللہ نے تھوڑی طاقت دی۔ ایک جگہ یہاں رتبہ مرد کا قرآن میں بیان کیا زیادہ، حدیثوں میں عورتوں کے بہت رتبے بیان کیے، دونوں برابر ہیں، مگر یہاں صرف علت بیان کر دی کہ کیونکہ کما کے لاتے ہیں اور گھر کو چلاتے ہیں تو ڈرائیور ایک ہی ہوگا، گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے۔ یہ گاڑی ہے، ایک مکان جو ہے، اس میں ایک ڈرائیور کو کر دیا اللہ رب العزت نے، اور اس کے بعد اس میں بیوی بچے سب بیٹھے ہیں، اور
زندگی آسانی سے گزاریں. لیکن جہاں 2 ڈرائیور ہونے کی کوشش کریں وہاں ایکسیڈنٹ ضرور ہوگا. جی اچھا مجاہد صاحب، ایک طرف تو یہ کہا جو مار کا بھی آپ نے ذکر کیا، حالانکہ وہ صرف عزت نفس کی بات ہے، اس کو مجبور کرنے کا، جس سے کہ اس کو دل پہ ایسا احساس ہو. دوسری طرف کہا کہ اگر تمہاری عورتوں کی عادتیں آپ کو پسند نہ ہوں تب بھی آپ ان سے نفرت نہ کرو. تو یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ سورہ نساء کی 19 نمبر آیت ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورت کی کچھ باتیں ناپسند ہوں تو ضرور اللہ نے اس میں کچھ ایسی پسندیدہ چیزیں رکھی ہوں گی کہ تمہاری زندگی گزر جائے گی. اصل میں سب سے پہلے تو عارف بھائی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ زندگی ہمیں ملی کیوں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ میں نے آزمائش کے لیے انسان اور جن کو پیدا کیا. اب یہ ہمارے لیے تو آزمائش کا حصہ ہے. اب اللہ کسی کو کچھ دے کے کسی سے کچھ لے کے آزما رہا ہے. اگر آپ کو آپ کے مزاج کے خلاف بیوی مل بھی گئی، اگر آپ صرف اس کی نیگیٹو چیزوں پہ دھیان رکھو گے تو لازمی آپ کے گھر میں ٹنٹے رہیں گے. لیکن اگر آپ اس کی پازیٹیو چیزوں پہ بھی دھیان رکھو گے کہ اس میں یہ برائیاں ہیں لیکن یہ اچھائی بھی تو ہیں، ہر برائی کے بعد اچھائی ہے، ہر رات کے بعد دن ہے. صحیح بات. اللہ رب العزت کی طرف سے. تو اگر آپ اپنی عورت میں وہ اچھائی ڈھونڈو گے تو وہ آپ لازمی اس سے محبت کرنے لگو گے کچھ دنوں کے بعد. یہی اسی طرف اشارہ کیا. دیکھیں خوبصورتی ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، چند دنوں کی ہوتی ہے. اصل میں تو خوبصورت ہونی چاہیے عورت. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا دیا ہے کہ جب تم رشتہ دیکھو تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، حسب نسب، ایک پیسہ، ایک خاندان، اور ایک خوبصورتی، اور دوسرے دینداری. تو 4 چیزوں میں تم دینداری کو پریفر کرنا، حدیث پاک ہے. اگر آپ شروع میں یہ دیکھ لیں گے، اسی لیے دیکھنے کی بھی اجازت دی حضور نے. بعد میں تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی عادت اعتبار نہیں کھلتے پوری طرح سے. کوئی عادت اس میں غلط ہے بھی. آپ اچھے ہمدرد شوہر جو ہوتا ہے نا، وہ اچھا دوست بھی، اچھا باپ بھی، اچھا بھائی کا رول کرتا ہے ادا، اچھے ہمدرد کا، اچھے خیر خواہ کا. آپ اس کی آخرت سنوارنے کے لیے، آپ بڑے ہو، آپ کو تجربہ زیادہ ہے، آپ معاشرے میں زیادہ رہتے ہو، اپنی چھوٹی کی طرح سے اسے ایک شفقت اور محبت کے ساتھ. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ میں نے میاں بیوی میں محبت اور اخوت، انسیت آپس میں پیدا کر دی. تو اس محبت کے ساتھ دیکھیں یہ سب سے حسین رشتہ ہے. اللہ نے دیکھو ماں باپ کا جو رشتہ ہے وہ تقدس والا ہے، لیکن شروعات جو کائنات کی ہے وہ میاں بیوی کے رشتے سے کی ہے. وہی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا رشتہ جو بنایا وہ میاں اور بیوی کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام رشتے اللہ رب العزت نے بنا کے بھیجے ہیں. ایک یہ رشتہ ایسا ہے جسے ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ اسے تم خود کریٹ کرو اور اسے سنبھالو. ہم شروع میں تو جب لڑکی دیکھتے ہیں یا گھر والے دیکھتے ہیں تو بہت اچھے بنتے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب ہمارے گھر آ گئی، اس کے بعد ہمارا رویہ بدل جاتا ہے. یہ نہیں ٹھیک ہے. آدمی جو شروع سے ہو وہ آخر تک رہے، یہی دینداری ہے. اصل میں یہی ایمان ہے کہ جو اللہ نے دے دیا مطمئن الحمدللہ. تو ناظرین، یہاں اس کا مفہوم یہ نکلا یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائیوں کو ان کی اچھائیوں سے ڈھانپ دو. لیکن ایک اور پہلو ہے اس کا کہ مرد کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے. تو جس انسان کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کی یہ کہتے ہیں ریسپانسبل بنایا گیا، اس کا نگراں بنایا گیا، تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عفو درگزر سے کام لو، عفو درگزر سے کام لے. یا مرد کو جو ہے حاکم، جو آپ سمجھتا ہے مرد کو حاکم بنایا گیا، اس کو نگراں بنایا گیا، اس کو یہ نہیں کہ اس کے غلامی میں دے دی گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس کو. اصل میں اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے یہاں پر کہ تمہارے اوپر بھی کوئی نگراں ہے، تمہارے اوپر بھی کوئی حاکم ہے. اگر تمہیں کوئی رتبہ میں نے دے دیا تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا. دیکھو جس پیڑ پہ جتنا پھل آئے گا نا اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. اگر اللہ کسی کو کوئی رتبہ دیتا ہے تو اس سے حساب بھی ویسے ہی لے گا اور اسے اجر بھی ویسے ہی دے گا. بے شک قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا کہ اگر تم کوئی گناہ کا مرتکب ہوگی تو تمہیں دگنی سزا ملے گی، اسی طرح سے تمہیں اجر بھی دگنا. تو جس کے جتنا مرتبہ، ہاں اس کے ویسے پکڑ اور ویسے ہی اس کا مرتبہ. مقصد یہ ہے کہنے کا یہاں پہ کہ اللہ یہ جتانا چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے تمہیں اگر قوام بنا دیا تو تم ناجائز طور پہ اس کا فائدہ اٹھاؤ. تمہاری طاقت ہے، تمہارا رتبہ ہے، تمہارا پیسہ ہے، اس کی وجہ سے ان معصوم عورتوں کو دباؤ. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کیا بات فرمائی کہ میں تمہارے اوپر 2 کمزوروں کے حق کو حرام قرار دیتا ہوں، ایک یتیم اور ایک عورت. عورت کیونکہ کمزور بنائی اللہ رب العزت نے، پتہ ہے اللہ کو کہ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے. دوسری بات یہ 8-10 سال بعد شادی کے ماں باپ بھی کام نہیں آ سکتے، بہن بھائی بھی کام نہیں آ سکتے، وہ مجبور ہو جاتی ہے. اب آپ اگر اس کے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں کرو گے، میں تو یہی کہتا ہوں لوگوں سے کہ اگر آپس میں محبت اور اخوت کا معاملہ رکھنا ہے گھروں میں تو 1 نمبر پہ تو اعتماد ایک دوسرے کا بے انتہا. اپنی بیوی پہ بے انتہا اعتماد کریں. جب اس نے اپنا سب کچھ آپ کو سونپ دیا، اپنے بہن بھائی ماں باپ چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی، آپ کو حرام سے بچاتی ہے، ورنہ آپ کہاں منہ مارتے پھریں. یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے لیے موسنہ کہا اسلام نے
کہ آپ کے اوپر احسان کرنے والی ہے، آپ کا گھر بساتی ہے، آپ کو بچے دیتی ہے، آپ کا گھر مہمان نوازی کرتی ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ جو ایک دوسرے کا لباس کہا مجاز صاحب، لباس تو اس لیے کہا کہ آپ وہ ایک دوسرے کا عیب چھپاتے ہیں۔ لباس جو ہے لباس جو ہے بدن کے جی، سارے عیب چھپا لیتا ہے، آپ کے بدن پہ کہاں مسا ہے، کہاں تیل ہے، کہاں داغ ہے، کسی کو نہیں پتا، آپ کے لباس نے چھپا لیا، تو اسی لیے لباس کہا گیا۔ دوسرے اعتماد کے بعد عزت دینا، یہ جو سب کے بیچ میں عورتوں کو ڈانٹ دینا، کچھ بھی کہہ دینا، ان کے ماں باپ کو کچھ دینا، یہ اسلام کی پسندیدہ چیز نہیں ہے بالکل بھی، یہ تو حرام ہونا چاہیے، کیونکہ آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، تمہارے اوپر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی ناموس عزت حرام قرار دے دی گئی۔ یہ دو معاملے ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے فضا جو بہت، تیسری جو چیز ہے نا، اگر اپنے گھر میں آپ جنت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، کمیونیکیشن، اپنی عورتوں سے مشورہ کریں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ذرا سا ادھر روکے، میں ایک چیز اور جاننا چاہ رہا ہوں، جب شادی ہوتی ہے اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، جب لڑکی بیاہ کر کے آ گئی تو پہلی ملاقات میں اکثر و بیشتر شوہر حضرت جو ہے وہ اس کو پوری کی پوری اپنے گھر میں میری اس کی عادت یہ، اس کی عادت یہ، اس کے ساتھ ایسا کرنا، اس کے ایسا کرنا، اس کو پوری طور پہ ظاہری طور سے اس کا مائنڈ میک اپ کر دیا جاتا ہے کہ تو ایک مطلب وہ تو ایک غلام کی طرح سے ہو گیا نا۔ نہیں یہ اصل میں اسلام تو نہیں ہے نا، دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، مسلمانوں کی پریکٹس ہے نا، وہ اسلام والی نہیں ہے۔ اسلام والی جو پریکٹس ہے وہ میں بتا رہا ہوں شریعت آپ کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہ اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہے وہ شریعت ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی ہیں گھر میں تو انہیں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، حضور آٹا گوند کے دیتے تھے انہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے میں پھونکے مار رہی ہیں، حضور پیچھے لکڑیاں پکڑا رہے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں تو اسے یہ کہا جائے کہ زن مرید ہے یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، اصل تو رسول پاک کی سنت، وہ ہم پہ انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ رسول پاک پہ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں معلومات ہی نہیں ہے۔ حضور جھاڑو دے دیتے تھے گھر میں، حضور اپنے جوتے گانٹ لیتے تھے، حضور جو ہے وہ کپڑے اپنا خود صحیح کر لیتے تھے، مطلب گھر کے تمام کام اپنی عورتوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو عورتوں کی اپنے ہاتھ بٹانا گھروں میں یہ عورتوں کا حق ہے اور سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہم تو اسے مایوب سمجھتے ہیں، ہم تو ذرا سی دینداری آ جائے تو سرخی آنے لگتی۔ حضور تو دوڑے لگاتے تھے، اپنی بیوی کی اتنی محبت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ ہونٹ لگا کے پیالے میں پانی پیتی تھی حضور وہیں ہونٹ لگاتے تھے، جس جگہ بوٹے میں دانت مارتی تھی بالکل حضور وہیں دانت لگاتے تھے۔ ہماری ماں اتنی محبت دکھا کے گئے، اور ہم جو ہے اپنی بیویوں پہ ہر ٹائم تشدد، ٹوکنا، لوگوں کے بیچ میں بے عزتیاں کرنا، بات بات میں ان کے گھر والوں کو گالیاں بکنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اچھا مجھے اس سے کیا مراد ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، ان سے محبت کرو؟ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے جس کا حوالہ آپ نے دیا، اور یہ واقعی بڑی سینسٹیو آیت ہے۔ اصل میں تو ہمیں نظر جو ہے وہ آخرت پہ رکھنی ہے، اور ہمارے جو بیوی بچے ہیں یہ ہمارے لیے ایک فتنہ بھی کہا اسے، آزمائش قرآن نے۔ تو بیوی بچوں کی ناجائز چیزوں کو نہیں ماننا، کیونکہ ان کی ناجائز خواہشات اگر آپ پوری کرتے کرتے حرام میں ملوث ہو گئے تو یہ واقعی آپ کے لیے دشمن قرار دیے جائیں گے، کیونکہ یہ زندگی 70-80 سال کی آپ کی ختم ہو جائے گی، آخرت آپ کی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے لیکن اسی آیت میں یہ کہا کہ انہیں پیار سے سمجھاؤ، انہیں مطلب حکمت کے ساتھ لے کے آگے بڑھو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر انہیں دشمنی میں آپ کے ساتھ ناجائز مطالبے کر رہے ہیں تو آپ بھی تو پیار سے انہیں سمجھاؤ، آپ کو بھی تو اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں بیگم اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے، نہیں میرا بیٹا یہ حرام ہے۔ تو وہاں آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکمت ملی ہے، حکمت کو قرآن نے خیر کثیر کہا اسی لیے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو شریعت بتائے، آخرت کی جو آخرت کا معاملہ ہے اسے سمجھائے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف، اور اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی آزمائش ہے، ان کا جب ان کے ذہن میں آپ شروع سے تصور رکھو گے تو وہ واقعی آپ کے دشمن نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے، کیونکہ اولاد کو یہ بھی تو کہا کہ یہ صدقہ جاریہ بنے گی۔ اچھی بیوی کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، دنیا کا مال جو ہے مال و متاع جمع کرنے والا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو بہترین چیز ہے جمع کرنے کی وہ نیک بیوی ہے، سب سے بڑی نعمت۔ جی بے شک۔ اچھا مجاز صاحب، دو الگ خاندان ہیں، اس کی عادات وہ کہ اس کی پرورش کسی اور ماحول میں ہوئی ہے، لڑکے کی پرورش کسی اور ماحول کے اندر ہوئی ہے، دونوں کے دونوں جب آئے ہیں تو اب جیسے میں نے ابھی کہا کہ حاکم بن کر کے اس کی عادتوں کو جبراً سدھارنا، اس پہ جبر کرنا، یہ کہاں تک وہ، جبکہ کہا ہے کامل مومن وہ ہے جو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ ہاں بالکل صحیح سوال آپ نے کیا، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنا حاکم ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں یہ سوچیں کہ جو ہمارے اندر عادتیں ہیں انہیں بھی تو لوگ برداشت کرتے ہوں گے۔ اب یہ دوسرے ماحول سے بچی آئی، اس کا دیکھیں دو سگے بھائیوں کا ماحول الگ ہوتا ہے، ایک ہی دسترخوان پہ پلنے والے 5 بھائی
الگ الگ عادتوں کے، الگ الگ مزاجوں کے، اور الگ الگ سوچ کے، الگ الگ قسمت کے ہوتے ہیں. تو یہ بچی جو دوسرے گھر سے آئی ہے، اسے تھوڑا سا تو ٹائم دیں. جو اس کے اندر عادتیں آپ کو نہیں پسند ہیں تو ان عادتوں کے لیے بھی اسے پیار سے، محبت سے. دیکھو مرد کا جو رشتہ ہے نا عورت سے شوہر کا، وہ ہمدردی کا ہے. آپ اگر اسے ہمدردی کے ساتھ لے کے پیار، کیونکہ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے، آپ شروع میں اگر اس کے ساتھ سختی کرنے لگیں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور آپ کے لیے وہ عزت اور وہ محبت اس کے دل میں نہیں رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، دیکھیں جب قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دے اپنی عورتوں سے کہ اگر ان دنیا کا مال و متاع چاہیے تو یہ لے کے الگ ہو جائے تیرے سے. ایک بھی بیوی تیار نہیں. حضرت عائشہ تو تڑپ گئی سن کے کہ حضور نہیں، مجھے تو آپ اور اللہ اور اس کا رسول چاہیے. بے شک بے تو شک. یہ بات اگر آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ شفقت اور محبت ہوگی تو آپ کی تو ذرا سی ناگواری جو ہے اسے تو وہ اپنے آپ عادتیں بدلے گی. بات محبت سے بدلنے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاشرے کو مکے کے محبت سے بدلا ہے، زبردستی نہیں بدلا. آپ یہ دیکھو نا، جو وحشی تھے لوگ وہ حضور کی صحبت سے صحابی ہو گئے. کہاں سے کوئی ڈنڈے چلے ان کے اوپر؟ صرف محبت، صرف اخوت، صرف بھائی چارگی، پھر صرف ان کی خیر خواہی، صرف ان کی آخرت کا معاملہ. یہ اگر آپ کے دل میں ہو اپنی بیوی کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو ایک مسلمہ ہے، اس کے بھی تو حقوق آپ کے اوپر ہیں. بمقابلے آپ کے کمزور ہے. اور جبکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ عورت جو ہے ایک پسلی سے پیدا ہے اور اوپر کی پسلی سے جو کہ بہت زیادہ ٹیڑھی ہے، اس سے زیادہ سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی. ذرا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا. ہاں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. دیکھیں حضور نے فرمایا کہ اسے اسی حال میں رہنے دو، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی. آپ یہ دیکھیں خدا نہ خواستہ آپ کی زیادہ سختی سے آپ کی وائف خودکشی کی طرف مائل ہو جائے تو وہ حرام کے آپ ذمہ دار ہوئے، وہ بھی ذمہ دار ہوئی. اگر خدا نہ خواستہ طلاق تک معاملہ پہنچ جائے تو آپ شیطان کو خوش کرنے والے بنے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش میاں بیوی کے جی ہے. تو حدیث ہے، میں حدیث ہی تو بتا رہا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ناخوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا عرش ہلتا ہے. طلاق اللہ نے جائز تو قرار دی، کیونکہ بعضی جگہ بہت ضروری ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے. سب سے جتنے بھی جائز کام ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ اللہ کو طلاق ہے. لیکن آپ اگر اس طرف ہر بات میں مائل ہوں گے اور آپ سختی کریں گے تو لازمی بات ہے وہ پسلی ٹوٹ جائے گی. مطلب پسلی سے مراد یہ آپ کا رشتہ اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. دلی ٹوٹ. کم سے کم اگر آپ کو حاکم سمجھ کر کے اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ آپ طاقتور ہیں، اس نے کمزور اندر ہی اندر کسمس آ رہی ہے اس کا، تو اس کی جو آہ نکلے گی وہ بھی عرش تک جائے گی. جبکہ جو مجاز صاحب ابھی حدیث بیان کر رہے تھے کہ شیطان جو ہے رات کو سمندر کے اوپر اپنا دربار لگاتا ہے، وہاں سب سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. تو اس میں سے جب ایک شیطان کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں نے دو شوہر اور بیوی کے بیچ میں رکھنا ڈال دیا یا ان کو علیحدہ کرا دیا، تو اس سے شیطان اس کو اٹھا کے گلے لگاتا ہے اور سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. لیکن ایک اور مزید حق ہے بیوی کے اوپر شوہر کا، نان نفقے کا. مجاز صاحب ایک اور جو حق دیا گیا، جو ذمہ داری سب سے زیادہ نان نفقے کی ذمہ داری مرد کو دی گئی عورت کی. جی تو اس سے ذرا اس کے بارے میں بتائیے. اصل میں جب آپ نکاح کر کے لاتے ہیں کسی عورت کو تو وہ اپنا گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے. بے شک. تو آپ کو اپنے معیار کے حساب سے، حضور نے یہی فرمایا کہ جیسا خود کھاؤ ویسا ہی نہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ہی نہیں پہناؤ. عورت کا یہ حق ہے کہ آپ اس کے لیے بہترین رہنے کا انتظام اپنی حیثیت کے حساب سے، کھانے پینے کا انتظام اور پہننے کا انتظام معیاری جیسا آپ خود کرتے ہوں. جی جو آپ کی اگر وہ الگ بھی رہنا چاہتی ہے، یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ اگر وہ الگ بھی رہنا چاہتی ہے تو آپ اس کا حق ہے. ہاں اس کا حق ہے. آپ کو اپنے ماں باپ کا دھیان رکھنا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں. آپ اپنی بیوی کو اس کا یہ حق دیں گے کہ آپ یا تو اسی پورشن میں الگ پورشن کر دیں. اس کے اوپر جو ہے نا گھر میں جھگڑ ہو جاتے ہیں کہ اس نے مجھے ماں باپ سے الگ کر دیا. اصل میں گھر کی بات نہیں میں کر رہا، میں شریعت بتا رہا ہوں. ہاں نہیں، شریعت کا تو حکم جو بتا رہے ہیں نا آپ، تو شریعت میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں دو چار کی طرح سمجھ میں آنا چاہیے. میرے پاس روز یہ سوال آتے ہیں کہ جی کیا زبردستی ہم عورت سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کرا سکتے. آپ کو کرنی ہے، آپ کے اوپر ہے. دیکھو ایک بات، آج ایک حدیث سناؤں میں آپ کو بہت خوبصورت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ بیوی سے دب کے رہتا ہے، اور جو کمینہ آدمی ہوتا ہے وہ بیوی کو دبا کے رکھتا ہے. کمینہ حضور کی نظر میں. تو آج امت کا حال دیکھیے کہ کتنے کمینے اور کتنے شریف ہیں. یہ حدیث بتا رہا میں آپ کو. اب آپ اندازہ یہ لگائیے کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ اگر اسلام میں مرد دینے لگے تو لازمی بات ہے کہ اور مذہب کی عورتیں جو ہیں وہ ہر حال میں اس طرف جو ہے وہ آئیں گی. جو حضور کی محبت تھی اپنی بیویوں کے ساتھ، صرف وہی جو ہے اڈاپٹ کر لیں مسلمان کافی ہے. نان نفقہ تو بہت دور کی بات ہے. انہیں عزت دینا، انہیں احترام دینا، نان نفقے کی تو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے.
اس کے بعد اگر عورت تو فرضیت میں آ گیا. ہاں آپ کے عورت اگر آپ کے ماں باپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی خدمت کر رہی ہے تو اس کا احسان ہے. اس کا احسان مند ہونا چاہیے. ہاں اب میرے سے یہ سوال کسی نے کیا کہ جی کیا زبردستی عورت سے خدمت کرائی جا سکتی ہے ماں باپ کی؟ نہیں، پیر پکڑوا کے اس کا احسان مان کے اگر وہ کرتی ہے تو اس کا احسان ہے آپ کے اوپر. شریعت نے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا نا، اور اسے اجر ملے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی عورت خدمت کرے، آپ بھی تو اس کے ماں باپ کی خدمت کریں. ایک بہت حسین حدیث آپ کو سناتا ہوں. جی. حضور نے فرمایا تیرے 3 والد ہیں، ایک جس نے تجھے جنم دیا، ایک جس نے تجھے تعلیم دی، ایک جس نے تجھے بیٹی دی. جو سسر حضرات ہیں، ماں باپ ہیں لڑکی کے، وہ آپ کے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. ہم تو دماد بن کے ایسی سرخی آتی ہے چہرے پہ کہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، کئی سال گھر نہیں جاتے. اکثر و بیشتر اس کے ماں باپ کو اچھے لقب سے نہیں پکارتے اس کے سامنے، بیوی کے سامنے، اس کو چاہے مذاق میں، لیکن یہ گالیاں دیتے ہیں. یہ مذاق نہیں ہو رہا، یہ تو بہت ہی اس کے تنزیہ. وہ کرتے تو پھر اب لڑنے لگیں گے. وہ کرتے تو بیوی ایک عورت کا ایک اور حق بھی ہے مردوں کے اوپر، یہ کہ اب شوہر جو ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اپنی عورتوں کو لازمی ہر ہفتے اپنے مائکے بھیجیں یا ملا کے لائیں. اگر جانا ضروری نہیں ہے مرد کا، لیکن اگر عورت چاہتی ہے دوری کے اوپر ہے تو اس کا بھائی آگے ملا لے. اگر وہ کہتی ہے، نہیں کہتی کوئی بات نہیں، مہینوں نہیں جانا چاہتی ہے اپنے بچوں کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر جانا چاہتی ہے تو یہ حق ہے اس کا مرد کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار ماں باپ اور سال میں ایک بار بہن بھائیوں سے ملانا. لیکن کیونکہ دوریاں ہیں، اگر زیادہ دوریاں ہوں تو آج کل تو ویڈیو کانفرنسنگ ہے، مطلب روک نہیں سکتا مرد. یہ شریعت اس کے اوپر واجب ہے یہ بات کہ اپنی ماں باپ سے اپنی بیوی کو ملوا کے نہیں ملوا کے لاتا تو بھیجے اس کے گھر سے، ایسا انتظام کرے. مگر یہ جو میں سنتا ہوں اکثر کہ جی میرے میاں مجھے جانے نہیں دیتے یا مجھے رکنے نہیں دیتے یا مجھے ٹھہرنے نہیں دیتے. دیکھیں جی روکنے کی تو ذمہ داری اس کی نہیں ہے مرد کی. اگر وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی مل کے آ جائے، ملا کے لے آئے، تو کوئی اس میں رکنا نہیں چاہیے عورت کو. یہ اس کا مرد کا حق ہے. لیکن عورت کا بھی حق یہ ہے کہ وہ بالکل اپنے ماں باپ سے تعلق بھی رکھے، ملے بھی، جانا آنا بھی اس کا رہے، اور بہن بھائیوں سے بھی. صاحب میں پھر ادھر ہی آ رہا ہوں نان نفقے کی طرف. بہت سارے مرد حضرات جو ہے نا اس چیز کی بھی اس کو سزا دیتے ہیں نان نفقے کی، یا اپنے آپ تو اس کو لمیٹڈ پیسہ دیں گے اس کے ہاتھ میں، اور اپنے لیے باہر کچھ بھی کرتے رہیں گے وہ جو بھی ان کی انکم ہے. تو اس انکم کے اندر اس عورت کا کتنا حق ہے، کتنا حصہ ہے؟ اصل میں تو جب اللہ رب العزت نے نان نفقے کی ذمہ داری ڈال دی اور وہ آپ کے اوپر احسان کر رہی ہے، آپ کا گھر چلا رہی ہے، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، سب کی دیکھ بھال کر رہی ہے، تو نان نفقے سے آگے بڑھ کے اس کا گھومنا پھرنا، اس کا اچھا فیشن کے کپڑے، اس کی پسند کی چیزیں لا کے دینا، یہ ساری چیزیں نان نفقے میں آئیں گی. اگر وہ سخت عورت ہے تو پھر تو نان نفقے تک ہی رہے گا مرد. لیکن اگر وہ ایسی شریف اور سیدھی عورت ہے کہ وہ آپ کے حساب سے زندگی گزار رہی ہے تو آپ کو بھی یہ خیال چاہیے کہ اس میں سب کچھ اس کا آئے گا. اگر اسے آپ کی حیثیت ہے لاکھ روپے کی اور اسے کوئی 10,000 روپے کا سوٹ پسند آ رہا تو یہ اس کا مطلب حق ہے آپ کے اوپر. اس کا گھومنے جانے کو طبیعت ہے، آپ پردے میں انہیں گھمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. انہیں ہر سفر میں کسی نہ کسی بیوی کو قرے سے لے کے جاتے تھے، ساتھ سفر کرتے تھے، تفریح کراتے تھے. جی. اور یہاں پہ تو ایک حدیث بھی مجھے کا مفہوم یاد آ رہا مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 1 دینار جو ہے وہ اپنے راہ خدا میں خرچ کیا، کسی فقیر کو دیا، کسی کو صدقہ کیا اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، تو سب سے بہتر وہ ہے جس نے وہ دینار یا وہ پیسہ اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. مجھے صاحب یہاں ایک اور نقطہ مجھے یاد آ رہا کہ بیوی بچوں کی تعلیم کی بھی ذمہ داری بیوی کی بھی، کیونکہ بیوی کی بہت کم عمر میں شادی ہو کر آ گئی، تو بیوی بچوں کی تعلیم کی، جو دینی تعلیم کی ذمہ داری، وہ بھی شوہر کی ہے. ذرا اس طرف تھوڑا اشارہ کیجیے. ہاں تو وہ اصل میں تو خود بھی تو دیندار ہوگا جبھی تو ان کی تربیت کرے گا. اصل میں تو ہمارا تو اس کا بڑا فقدان ہے نا. بیوی کی اگر تربیت وہاں سے نہیں ہو کے آئی ہوئی تو یہ بھی آپ کی ہمدردی کا ایک تقاضا ہے کہ آپ اس کی آخرت کی فکر کریں. یہ تو اس کو پھر تان تشن دیے جاتے ہیں، گھر سے کیا سیکھا یہ تانا دینے کی بات نہیں. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ہاں حضرت عمر کی لڑکی، حضور کی وائف، تو وہ جب آئی تھی تو انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. حضور نے ٹیوشن لگوا کے انہیں پڑھایا. تو یہ بھی ایک شوہر کی ذمہ داری ہو گئی. میں وہی جو شروع میں جو میں نے لفظ کہا ہے نا کہ ہمارے لیے صرف ایک ہی پالیسی ہے، پالیسی آف محمد. اگر ہم اس پہ چلیں تو آپ یقین کریں ہمیں ڈسکس ہی نہ کرنا پڑے. اگر ہمیں وہ حقوق معلوم ہے کہ شوہر کو کیا کیا حقوق ادا کرنے ہیں اپنی وائف کے لیے، تو اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں عورتوں کی بات ہوتی ہے کہ عورتوں پہ کیا کیا حقوق ہے، کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے. ارے بھائی تم نے دبا دیا، کچل دیا. میں نے تو ایسی حدیث بتا دیا آپ کو. حضور نے فرمایا ہے کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں.
خاص طور سے بیویوں کے. اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. حالانکہ مزاج نہیں تھا حضور کا اپنی تعریف کرنا, لیکن یہاں یہ بھی فرمایا. ایک اور حدیث اسی سے ریلیٹڈ آپ سنیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بدترین ہیں وہ لوگ جو گھر میں گھسیں اور ان کے گھر والے بیوی بچے سہم جائیں, فرعون آگے پتہ نہیں کیا کہہ دے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ حضور کی نظر میں بہترین بننا چاہتے ہیں, بدترین کیا رکھا ہے یار. آپ دیکھو نا, آپ کی کمائی کے سب سے زیادہ حقدار, صدقہ کہا حضور نے تو بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کو. آپ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اگر آپ کی بیوی آپ کی کنجوسی کے تحت اپنے دل مار رہی ہے, آپ کے بچے دل مار رہے ہیں, کیا فائدہ آپ کے پیسوں کا؟ آپ یہی چھوڑ کے دوسرے استعمال کریں گے بعد میں. اپنے آپ انہیں خرچ کرا کے اور دیکھ دیکھ کے خوش ہو نا. آپ یقین کرو, میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں لوگوں کو ترغیب ملے. میں تو اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ تم میری حیثیت کے حساب سے خرچ کر. حالانکہ وہ اتنی سیدھی سادھی عورت ہے, نہیں کرتی, مگر ترغیب دلانی چاہیے اپنے بیوی بچوں کو. ناجائز تو ان کی ماننی نہیں چاہیے, لیکن حلال دائرے میں اللہ کی حدوں میں رہتے ہوئے ان کی جو ضرورتیں ہیں, ان کی جو خواہشیں ہیں, کیونکہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. ان کی تمنائیں آپ ہی تو پوری کریں گے. ایک جملہ میں کہہ دوں آپ کو آخر میں کہ 2 ہی رشتے ہیں ایسے جو عورتوں کے نخرے اٹھاتے ہیں, کنوارے پنے میں باپ اور شادی کے بعد شوہر. بہت بڑی بات کہہ دی. جی, تو اس لیے اپنی بیویوں کی بہت محبت کریں. آگے آپ کی ڈیتھ کے بعد ان کا کیا بننے والا ہے, آپ کی اولاد کیا حشر کرے گی, ان کے معاشرے میں کیا. میں نے بہت دیکھا بیوہ عورتوں کی کوئی عزت کوئی پوزیشن نہیں رہتی. تو اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور اپنے لیے جنت بنا دیں. آخری جملہ میرا آج کا آپ کے لیے تحفہ, دنیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ کب کون سا حادثہ ہونا ہے. کیا آخرت ہمارے ہاتھ میں ہے, اور وہ بیویوں کے لیے بہت شارٹ کٹ ہے. بیویوں کے مطلب رشتے کے ساتھ نبھانے کے, آپ اگر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رشتہ آج سے ہی شروع کر دیں گے تو آپ کی جنت آج سے ہی شروع ہو گئی. تو ناظرین, آج ہم نے جانا کہ شوہر کے اوپر بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں. اکثر و بیشتر شوہر اپنے حقوق تو بیان کرتا ہے کہ بیوی کے اوپر کیا